بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جیسے کہ بتاتا آ رہا ہوں کہ ماڈرن دوائیاں اور ناخالص خوراک پروسیس فوڈ کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو سب سے امپارٹنٹ آرگن سفر کرتا ہے، جس کو نقصان ہوتا ہے، وہ مائٹوکونڈریا ہے۔ ہر سیل کے اندر ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں CoQ10 ایک انزائم ہے جو کہ بہت سے دوائیوں سے کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے ہر سیل میں پیدا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اور یہ ATP جو ہماری باڈی کی کرنسی ہے، انرجی ہے، طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو انرجی ہے وہ مائٹوکونڈریا، ہمارا پاور ہاؤس بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور جسم میں دل میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، پھر لیور، کلیجی، پھر گردے، اور پھر پینکریاس۔ ان آرگن میں CoQ10 انزائم سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دل واحد آرگن ہے جو کہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ CoQ10 انزائم کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ بنتا ہے، اس وجہ سے زیادہ طاقتور اور سمارٹ رہتا ہے دل کا۔ نارمل طور پہ 30-35 سال کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جب شوگر بڑھی ہوئی ہو، ڈائبٹیز ہو، تب بھی یہ کم ہو جاتا ہے۔ پریشانی، سٹریس، لمبی بیماریاں، جتنی بھی جوڑوں کی درد ہیں، آٹو امیون ڈیزیز ہیں، ان سب میں کم ہوتا ہے۔ سگریٹ سے بہت کم ہوتا ہے، اسموکنگ سے۔ وٹامن B6 کم ہو جائے تو اس سے یہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کے فائدے ہے کہ کینسر سے روکتا ہے یہ، اور ہماری اولڈ ایج میں جیسے اندھا پن ہے، اس میں اس کا رول بہت زیادہ ہے۔ تو بڑے بڑے نشانات، علامات کیا ہوتی ہیں؟ جس میں تھکاوٹ ہوتی ہے، جیسے بالکل جان نہیں ہے، کوئی کام کرنے پہ دل نہیں کرے گا، مسل میں بہت سی کمزوری محسوس ہوگی، آپ کی یادداشت بہت کمزور ہو جائے گی، آپ برین طاقت نہیں رہے گی، چستی نہیں رہے گی، آنکھیں بہت کمزور ہونی شروع ہو جائیں گی، اور آپ اپنے آپ کو بوڑھا بوڑھا سمجھنے لگ پڑیں گے۔ جو سب سے زیادہ جس چیز سے یہ کم ہوتا ہے وہ ہے اسٹیٹن، کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیاں۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر میں اسی پہ دوں گا کہ آپ کیسے چھوڑیں اس کو، اس میں ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اور اس کے بارے میں اب ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ اگر اسٹیٹن آپ لے رہے ہیں تو پھر یہ دوائی آپ کو لینی پڑتی ہے ہر حال میں، اور نقصانات کے علاوہ یہ بھی نقصانات ہیں۔ پھر دوسرا، بلڈ پریشر کی میڈیسن جو ہے، بیٹا بلاکر ہے، تھائزائڈ میں، یہ بھی کم کرتی ہیں۔ اورل کنٹراسیپٹیو، فیملی پلاننگ کی جو دوائیاں ہیں جو عورتیں لیتی ہیں، ہارمونسجن، اس سے بھی ایک بہت کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، شوگر کی میڈیسن، دیکھیں اسی لیے میرے ٹاپک تھا 3D، ڈرگ، ڈیزیز اور ڈاکٹر۔ اب دیکھتے جائیں، تقریباً یہ اینٹی ڈپریشن، تمام میڈیسن، تمام دوائیاں اس کو کم کرتی ہیں۔ اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نیچرل ہول فوڈ ڈائٹ پہ آ جائیں، ایکسرسائز کریں اور فاسٹنگ کریں، ان دوائیوں سے بچیں۔ اچھا، نیچرل سورس، کیونکہ ہمارا ایم یہی ہے کہ دوائیوں سے جان چھوٹی جائے۔ ان کے یہ میں کچھ سائیڈ افیکٹ بتا رہا ہوں، بہت کم ڈیٹیل میں، اتنے پیپر ہیں، اتنی کتابیں ہیں کہ آپ تنگ آ جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ اگر چاہتے ہیں تو بیل کا دل، بیل کا جگر، بیل کے گردے، ان میں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد گوشت میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر مچھلی، جیسے چربی والی مچھلی، ٹھنڈے پانی کی مچھلی ہے، ہمارے یہاں ٹراؤٹ آتی ہے، باقی تو نہیں آتی تو زیادہ۔ گرین لیف ویجیٹیبل، بروکلی، کولی فلاور، پھول گوبھی، بند گوبھی، پارسلے، سبز پتوں والے جتنے سلاد ہیں، یہ ساروں میں ہوتا ہے۔ کم ہوتا ہے لیکن سب زیادہ ان میں ہوتا ہے۔ اورنج، جیسے مالٹا ہو گیا، اسٹرابیری ہو گئی، اخروٹ، بادام، پمکن سیڈ، چیا سیڈ، ان میں بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ایکسرسائز، ایروبک ایکسرسائز کرنے سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ نہ اگر آپ خوراک سے لے سکیں، کچھ لوگ جیسے لوگ اسٹیٹن لے رہے ہیں، کولیسٹرول کم کرنے والی دوائی لے رہے ہیں، تو پھر یہ ویکنال نام سے جو آتا ہے وہ جینین۔ اس میں یہ پتہ کرنا کہ کون سا جینین ہے بہت مشکل ہے۔ اس کے ساتھ B6 ضرور لینا پڑتا ہے آپ کو، یہ بہت مہنگا ہے، 100 ملی گرام سے 300 ملی گرام ڈوز ہے۔ اور ابھی تو کچھ لوگ 50-40 سال کے بعد اس کو ہفتے میں 2 دن یا 3 دن ضرور دیتے ہیں۔ اینٹی ایجنگ ہے، بڑھاپا رک جاتا ہے، کیا اسٹڈیز آ رہی ہیں اس پہ۔ لیکن جو اسٹیٹن لے رہے ہیں، کولیسٹرول کم کرنے والی جتنی دوائیاں لے رہے ہیں، ان کو 200-300 ملی گرام لینا پڑے گا۔ تو ایک اسٹیٹن ڈرگ دینے سے 10 دوائیاں اور بکتی ہیں۔ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سارے چکروں سے نکل آئیں آپ۔ دوسرا، میں جو آسان طریقہ ہم بتا رہے ہیں کہ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لے لیں، آپ کی اسٹیٹن سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ سکیں گے۔ ایکسرسائز کریں، 2 کھانے کھائیں، سارا دن نہ کھائیں۔ تمام دوائیوں سے جان چھڑائیں، سٹریس سے جان چھڑائیں۔ سٹریس کا بہترین علاج ایکسرسائز ہے، واک ہے۔
نیچرل کھانے کی طرف آئیں، ہول فوڈ ڈائٹ لیں۔ یہ سارے پیپر میں آخر میں دے رہا ہوں، یہ سارے ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تسلی سے، جو جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صرف CoQ10 انزائم لکھ دیں، آپ کو یوٹیوب پہ بے تحاشا لٹریچر مل جائے گا، ایک نہیں بہت سے لٹریچر ہے سامنے۔ اس لیے میں کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ آپ سپلیمنٹ دوائیوں سے جان چھڑا لیں، اور اس کا بہترین حل یہ بتا رہا ہوں۔ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، جو لوگ اسٹیٹن ڈرگ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلا لیکچر ضرور سنیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔